مدنی چینل مدنی منوں کو بھی نہ دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے میں آپ کو خوش آمدید، جس سلسلے کا نام ہے روشن مستقبل۔ اس سلسلے میں پیارے پیارے مدنی منع ہوتے ہیں، مدنی منیاں ہوتی ہیں، اور ان کے حساب سے مدنی پھول بیان کیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل مدنی گلدستہ بھی آپ دیکھیں گے۔ آج کون سا مدرسہ آیا ہوا ہے، قاری صاحب جو ہمارے مدنی منع ہوں گے وہ تلاوت بھی سنائیں گے، نعت بھی ہوگی، اور آخر میں ہمارے چھوٹے چھوٹے مدنی منع اور مدنی منیاں اپنے مدنی پھول بھی آپ کو دیں گے۔ اب سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت کلام مجید سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ آپ نے تلاوت کلام مجید سماعت فرمائی۔ اب انشاءاللہ عز و جل ہمارے مدنی منع آپ کو کلام سنائیں گے۔ تو اب کلام پڑھنا ہے، جتنے بھی مدنی منع یہاں موجود ہیں وہ بھی مل کے پڑھیں، اور جو مدنی چینل کی اسکرین پر ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں وہ بھی مل کے پڑھیں، اور اگر نعرے وغیرہ لگیں تو اس کا بھی جواب دیجیے گا۔ آئیے اپنے سلسلے میں کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ،
واللہ بلا لو پھر مجھے شاہ بحروں پہ مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بحروں پہ مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پہ مدینے میں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کے مدینے میں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مدینہ اس لیے عطا جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے عطا جانو دل سے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فیضان مصطفیٰ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ مہاجر کیمپ نمبر 7 کے مدنی منع موجود ہیں۔ اب مدرسہ ہے کیسا، مدرسے کی کیا کیا خصوصیات ہے، ایک ہم نے تعارفی مختصر ایک مدنی گلدستہ تیار کیا ہے، تو آئیے ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا مدرسہ نظر کیسا آتا ہے، کیا کیا خدمات ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ مہاجر کیمپ نمبر 7.5 باب المدینہ کراچی کا افتتاح 1993 سنہ عیسوی میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے دست مبارک سے فرمایا۔ مدرسۃ المدینہ مہاجر کیمپ نمبر 7.5 باب المدینہ کا کوڈ نمبر مدرسوں کے لحاظ سے 7واں ہے۔ وقت افتتاح مدرسۃ المدینہ مہاجر کیمپ نمبر 7.5 باب المدینہ کراچی میں صرف ایک کلاس تھی، لیکن اب موجودہ کلاسز کی تعداد الحمدللہ عز و جل 8 ہو چکی ہیں۔ ابتدا میں مدرسۃ المدینہ میں تعلیم قرآن کے حصول میں مگن مدنی منوں کی تعداد 30 تھی، جبکہ اس وقت مدنی منوں کی موجودہ تعداد الحمدللہ عز و جل 180 ہے۔ میرا نام محمد حسن رضا تاری ہے، مجھے اس مدرسے میں کم و بیش 2 سال ہو گئے۔ اس مدرسے کی برکت سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ آئیے ان میں سے کچھ چیزیں سناتا ہوں۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کے معنی اللہ عز و جل کے سوا کسی اور کو واجب الوجود یعنی الوہیت میں شان و خدا بندی میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، یہ کفر کی سب سے بدترین قسم ہے۔ ضروریات مذہب اہل سنت سے مراد ان کا مذہب اہل سنت سے ہونا سب عوام و خاص کو معلوم ہو، جیسے عذاب قبر، اعمال وزن وغیرہ۔ اللہ عز و جل کی ذات میں شرک سے مراد یہ ہے کہ اس کے سوا کسی اور کو خدا مانا جائے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم میں مچی ہو۔ مدرسۃ المدینہ
مہاجر کیمپ نمبر 7.5 باب المدینہ کراچی سے اب تک ناظرہ قرآن کی تکمیل کرنے والے مدنی منوں کی تعداد الحمدللہ عز و جل 2500 ہو چکی ہے اور 600 مدنی منع حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ 180 طلبہ الحمدللہ عز و جل تراویح سناتے ہیں، جبکہ مدرسۃ المدینہ حاضہ سے 30 طلبہ حفظ کرنے کے بعد اب امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ 30 طلبہ حافظ قرآن ہونے کے بعد جامعۃ المدینہ میں عالم کورس کر کے مدنی بن چکے ہیں۔ میرا نام محمد شکیل اختاری، تبلیغ قرآن و سنت کی عالم غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ ہے، جس سے الحمدللہ ہمیں وابستگی نصیب ہوئی۔ اس مدرسے میں الحمدللہ عز و جل میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو داخل کروایا، جس میں الحمدللہ اس نے ناظرہ قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس کے بعد میرا چھوٹا مدنی بنا تھا، اسکول پڑھتا تھا، میں نے ایک دن مدرسے میں اس کو لے گیا، الحمدللہ مدرسے کا ماحول اس کو اتنا پسند آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ بابا مجھے اسکول نہیں جانا، مجھے مدرسۃ المدینہ میں جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل دعوت اسلامی کے اس شعبے مدرسۃ المدینہ کو دن 11ویں رات 12ویں دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرمائے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ حاضہ سے پڑھنے والے 8 طلبہ درس نظامی عالم کورس کی تعلیم دے رہے ہیں اور یہیں سے پڑھ کر 150 طلبہ اس وقت قرآن کریم کی تعلیم سے مدنی منوں کو آراستہ کر رہے ہیں۔ میرا نام مجاہد اقبال ہے، میں پاکستان نیوی میں جاب کرتا ہوں۔ میں نے اپنے بچے کو مدرسۃ المدینہ میں بھیجا تھا سپارہ پڑھنے کے لیے۔ جب وہ بچہ وہاں پر ایک ہفتہ اس نے وہاں پڑھا تو اس کے ماحول جو تھا، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، اس کے بات کرنے کا طریقہ، جب میں نے یہ چیز دیکھی تو مجھے بہت پسند آئی۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے دیکھا کہ یار اس کا ماحول جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور جو میں اس کو اسکول میں پڑھا رہا ہوں، انگریزی تعلیم پڑھا رہا ہوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں پر جو اسلام کی چیزیں ہیں سیکھنے کی، وہ تو یہاں پر سکھا رہے ہیں، اور ہم اس کو جو انگریزی تعلیم سکھا رہے ہیں۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے ان کے جو منتظمین تھے مدرسۃ المدینہ کے، وہاں رابطہ کیا میں نے، اور جب میں رابطہ کیا ان لوگوں سے ملا تو میں ان سے بہت متاثر ہوا۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو جو ہے پہلے دینی تعلیم دیں اور اس کے بعد دنیاوی تعلیم دیں، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کر سکے۔ مدرسۃ المدینہ مہاجر کیمپ نمبر 7.5 باب المدینہ کراچی سے پڑھنے والے 20 طلبہ مختلف مدارس المدینہ میں نظامت کے شعبے میں جا چکے ہیں، جبکہ 3 طلبہ اس وقت بیرون ملک میں دین متین کی خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ ایک اور بابرکت بات یہ کہ مدرسۃ المدینہ مہاجر کیمپ نمبر 7.5 باب المدینہ کراچی میں دعوت اسلامی کے مرحوم نگران شورا عطار کا پیارا بلبل روزہ رسول حاجی محمد مشتاق عطاری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ میرا نام محمد آصف ہے، میرے بیٹے کا نام محمد عاطف ہے۔ ماشاءاللہ میں نے اس مدرسے میں اپنے بیٹے کو 2-3 مہینے پہلے داخل کروایا تھا۔ ماشاءاللہ سے ابھی وہ ناظرہ پڑھ رہا ہے۔ مدرسے کی وجہ سے اتنی تبدیلیاں آئی ہیں کہ حافظ قرآن بن جائے اور خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ تو بھائی آپ نے مدرسۃ المدینہ مہاجر کیمپ نمبر 7.5 ملاحظہ فرمایا، اور یہاں کے کچھ والد سرپرستوں کے تاثرات بھی آپ نے سنے، اور مدنی منع کتنے اچھے انداز سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو دینی تعلیم بھی ضروری ہے اور دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے۔ تو دینی تعلیم کے لیے مدرسۃ المدینہ جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیجیے، اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی دعوت اسلامی خدمت کر رہی ہے، دارالمدینہ میں داخلہ لے لیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے۔ یہی چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے مدنی منع ہیں، یہی دنیا بھر میں جائیں گے۔ دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، چین ہو یا بنگلہ دیش یا کہ ہندوستان ہے، مرشد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، 2 شعبان المعظم یہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دن مبارک ہے۔ اس دن آپ کا وصال ہوا۔ تو آئیے کچھ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت سے کچھ روشنی حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، آپ یہ نام سنتے ہیں امام اعظم حنیفہ، لیکن آپ کا نام معلوم ہے کسی کو؟ نام کیا تھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام نامی اسم گرامی نعمان ہے۔ کیا نام ہے؟ اور آپ کے والد صاحب کا نام ثابت ہے۔ کیا نام ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ اور آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ اور یہ
ابو حنیفہ جو ہے نا یہ آپ کی کنیت ہے. آپ کی کنیت کیا ہے؟ ابو حنیفہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 سنی ہجری میں عراق کے مشہور شہر کوفے میں پیدا ہوئے. آپ کی ولادت کہاں ہوئی؟ اچھا آپ یہ اکثر سنتے ہوں گے ائمہ اربعہ. اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے 4 امام مراد ہیں. نمبر 1 امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل. ان سے مراد یہ ہیں. اب یہ چاروں امام جو ہے برحق ہیں اور ان چاروں کے خوش عقیدہ مقلدین آپس میں بھائی بھائی ہیں. یعنی جو ان کے پیروکار ہیں، جو عاشق رسول ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے پیروکار، یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. اچھا ان چاروں میں اماموں میں سب سے افضل و اعلیٰ و رفع حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں. اب تابعی کون ہوتا ہے؟ تابعی وہ ہوتا ہے جس نے کسی صحابی کی ایمان کی حالت میں زیارت کی ہو اور ایمان کی حالت میں اس کا خاتمہ ہوا. تو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی زیارت کی ہے چند. اسی طرح صحابی کون ہوتا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور ایمان کی حالت میں ہی اس کا خاتمہ ہو. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، آپ کو معلوم ہے کتنے حج کیے تھے؟ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں 55 حج کیے تھے. ایک بار جب آپ حج بیت اللہ کی سعادت سے سرفراز ہوئے تو آپ کے دل میں خواہش ہوئی کہ میں بیت اللہ شریف کے اندر یعنی خانہ کعبہ کے اندر جاؤں. تو وہاں کے جو خدام کعبہ تھے انہوں نے آپ کے لیے باب کعبہ کھولا، یعنی خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے اندر چلے گئے. جب اندر داخل ہوئے تو نہایت ہی عاجزی و انکساری کے ساتھ آپ نے بیت اللہ شریف کے دونوں ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر، یعنی بیت اللہ شریف کے اندر ہے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دونوں ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر 2 رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کر لیا. پھر بہت دیر تک آپ دعا کرتے رہے، مناجات کرتے رہے، دعا میں مشغول تھے کہ بیت اللہ شریف کے کونے سے آواز آئی، تم نے اچھی طرح ہماری پہچان کی اور خلوص کے ساتھ خدمت کی، ہم نے تم کو بخشا اور قیامت تک جو تمہارے مذہب پر ہوگا یعنی تمہاری تقلید کرے گا اس کو بھی بخش دیا ہے. تو ہم لوگ کون ہیں؟ حنفی ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیروکار ہیں، ہم حنفی ہیں. اور کتنی پیاری بشارت ہے کہ جو قیامت تک تمہاری تقلید کرے گا یعنی تمہارے مذہب پر ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی بخش دیا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا بیڑا پار ہوگا کہ امام اعظم سے ہمیں تو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ عز و جل. آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ مہاجر کیمپ 7.5 نمبر کے مدنی منع موجود ہیں اور ان کے درمیان اب ہم سیگمنٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے معلومات ہی معلومات. جی اب سلسلہ شروع ہوگا معلوماتی معلومات، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ تمام مدنی منوں کے درمیان کچھ سوالات کیے جائیں گے اور انشاءاللہ عز و جل آپ کو تحفے بھی پیش کیے جائیں گے. سوالات کا طریقہ کار یہ ہوگا، اسکرین پر آپ کو کچھ مقدس چیزیں نظر آئیں گی، آپ نے اس مقدس چیز میں سے کسی بھی ایک مقدس چیز کا انتخاب کریں گے، اس کے پیچھے ہوگا ایک سوال، اور اگر آپ نے سوال کا جواب درست دے دیا تو پھر ہم آپ کو ایک پیارا سا مدنی تحفہ بھی دیں گے. اب دیکھتے ہیں کس سے سوالات ہوں گے. دکھائیے کس انداز سے ہمیں مقدس چیزیں نظر آئیں گی. یہ دیکھیے، تھوڑا سا راستہ بھی دے دیجیے مجھے. اب آپ کو اسکرین پر کچھ مقدس چیزیں نظر آئیں گی، دکھائیے مقدس چیزوں میں سے کیا کیا ہیں. نائلن پاک، گنبد خضرا، بیت اللہ شریف، مقام ابراہیم، اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گنبد شریف، سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے مزار شریف کا گنبد شریف، اور حجر اسود یہ جگمگا رہا ہے. اب آپ نے کسی بھی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہے. پہلا سوال کس سے کیا جائے؟ چلیں جی آپ آئیے، ان کو راستہ دیجیے. کیا نام ہے آپ کا؟ کیا نام ہے؟ مبین. مبین. جی مبین بھائی کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ نالے پاک. نائلن پاک. نائلن پاک کا انتخاب کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ نائلن پاک کے پیچھے آپ کے لیے کیا سوال آ رہا ہے.
جی سوال آیا آپ کے لیے مصیبت زدہ کو دیکھتے وقت کی دعا سنائیے. جی الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. جی صحیح سنائیے. غلط. کون بول رہا ہے غلط؟ جی بھائی صحیح نہیں ہے. چلیں کسی اور مدنی منع سے معلوم کرتے ہیں. کچھ مسٹیک کیا آپ نے؟ بیٹھیں آپ آئیے, آپ ادھر آ جائیں. جی الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. جی ہاں, یہ دعا بالکل ٹھیک ہے, اور یہ کسی بھی مصیبت زدہ کو دیکھ کر آپ یہ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہ مصیبت آپ تک نہیں پہنچے گی. ٹھیک ہے, تو جب بھی کسی مصیبت زدہ کو دیکھیں تو یہ دعا پڑھ لیں, انشاءاللہ عز و جل مصیبت ہم تک نہیں پہنچے گی. تو آپ کا جواب بالکل درست ہے. لے کر آئیے, آ جائیں, آپ لوگ ادھر ہو جائیں. اب دیکھتے ہیں کہ آپ کو تحفہ کیا دیا جا رہا ہے. تحفہ آیا ہے آپ کے پاس, آپ کو تسبیح دی جائے گی. جی تسبیح لے کر آئیے, کوانٹر تسبیح ہے. آپ اس میں گنتی کیجئے گا کہ کتنا درود پاک پڑھا, کتنا کلمہ شریف پڑھا. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ عز و جل. اب کس سے سوال کیا جائے؟ آپ آ جائیں. چلیں, کیا نام ہے آپ کا؟ احمد رضا. احمد رضا, ماشاء اللہ عز و جل. ادھر آئیے احمد رضا. جی بتائیے کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ مقام ابراہیم. مقام ابراہیم. اب دیکھتے ہیں جی مقام ابراہیم کے پیچھے کیا سوال ہے. دعا کتنی باتوں سے خالی نہیں ہوتی؟ حدیث پاک میں ہے دعا بندے کی 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی. یا اس کے گناہ بخش جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یا اس کے گناہ بخش جاتے ہیں, یا اس کے گناہ بخش جاتے ہیں, یا اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے, یا اس کے آخرت کے لیے بھلائی جمع کی جاتی ہے. جی دعا جو ہے 3 باتوں سے خالی نہیں ہے. یا تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اس دعا کے بدلے, یا اس سے اس کو فائدہ حاصل ہوگا کہ اس کی دعا قبول ہو گئی, اور تیسرا یہ کہ وہ دعا جو ہے آخرت کے لیے اٹھا کے رکھ دی جائے گی. تو جواب آپ کا بالکل درست ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے تحفہ کیا نکلتا ہے. تحفہ آپ کے لیے آیا ہے مٹی کا جگ اور گلاس. یہ لے کر آئیے مٹی کا جگ اور گلاس, ان کو دیجئے. اس میں پانی پیجیے گا, ٹھنڈا ٹھنڈا, میٹھا میٹھا, شربت پیجیے گا, لسی پیے گا, چائے بھی پئیں گے. اچھا, مٹی کے گلاس میں سے ہمیں پانی وغیرہ پینا چاہیے. اب کس سے سوال کیا جائے؟ مدنی منع پرجوش ہیں. جی آپ آ جائیے, مسکراتے آتے ہیں کہ ہماری باری آ گئی ہے. جگہ دیجیے ان کو. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد کبیر. کبیر بھائی, کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ گنبد خضرا. گنبد خضرا کا انتخاب ہوا. اب دیکھتے ہیں پیارے پیارے گنبد خضرا کے پیچھے کیا سوال آیا ہے ہمارے کبیر مدنی منع کے لیے. بس سوال آیا ہے کبیر بھائی آپ کے لیے, حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال کب ہوا, اور آپ کا مزار شریف کہاں واقع ہے؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ یہاں پر کافی مدنی منوں کو معلوم ہے. اب دیکھتے ہیں کبیر صاحب کیا جواب دے رہے ہیں. آپ کا وصال 3 رمضان المبارک کو گجرات, پنجاب, پاکستان میں آپ کا مزار ہے. گجرات جانا ہوا ہے؟ گئے گجرات؟ خوش ہو گئے گجرات کے نام سے. 3 رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہوا, اور آپ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ گجرات, پنجاب, پاکستان میں آپ کا مزار ہے. انشاءاللہ ضرور جائیں گے تو آپ کے مزار پہ بھی حاضری دیں گے. جواب درست ہے. اب دیکھتے ہیں تحفہ کیا مل رہا ہے آپ کو. ہمارے کبیر مدنی منع کے لیے تحفہ آیا ہے عطر شریف. عطر لگانے کی دعا کیا ہے؟ چلیں دے دیں, عطر دے دیں. عطر کیسے لگائیں گے؟ ہاتھ پہ لگا کے. جی ہاتھ پہ لگا کے. ہاتھ پہ لگا کے عطر لگائیں گے, کپڑوں پہ لگائیں گے, امام شریف پہ لگائیں گے, لیکن کیا پڑھ کے لگائیں گے؟ بسم اللہ. جی جب بھی ہم عطر لگائیں گے
تو ہمیں بسم اللہ شریف پڑھنا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھنا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. تو کبھی نے جواب درست دیا. اب کس مدنی انہیں سوال کیا جائے؟ آپ آ جائیے. جی جگہ دیجیے ان کو. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عمر. عمر بھائی کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ کعبۃ اللہ شریف. کعبۃ اللہ شریف، بیت اللہ شریف. دیکھتے ہیں بیت اللہ شریف کے پیچھے کیا سوال آتا ہے. کون سا دن تمام دنوں کا سردار ہے؟ کتنے دن ہیں؟ 7 دن ہیں. اب 7 دن میں سے کون سا دن تمام دنوں کا سردار ہے؟ جی تمام دنوں کا سردار جمعۃ المبارک ہے. جمعہ، جمعۃ المبارک. تمام دنوں کا سردار آپ نے کہا جمعۃ المبارک. جواب کیسا ہے؟ درست. جواب درست ہے. جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. تو اس دن ہمیں خوب اچھا اہتمام کرنا چاہیے، صاف ستھرے کپڑے پہننا چاہیے، مسواک کرنی چاہیے، عطر لگانا چاہیے، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبر پر حاضری دینا چاہیے نماز فجر کے بعد، کیونکہ یہ افضل ہے. اب دیکھتے ہیں تحفہ کیا ملے گا آپ کو. تحفہ آپ کو دیا جا رہا ہے پتہ کیا ہے؟ نہیں پتا؟ بتاتے ہیں. آپ کو دیا جا رہا ہے سوٹ. جی ہمارے مدنی منع کے لیے سوٹ لے کر آئیے. یہ تیار ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کے ناپ کا ہے یا نہیں ہے. چلیں یہ آپ کا ہے بھارت. یہ پکڑیے. اب کس سے سوال کیا جائے؟ کچھ اس طرف سے لیتے ہیں. جی آپ آ جائیں. چھوٹے سے ہمارے مدنی منع، ان کو رستہ دیجیے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے مدنی منع ہمیں جواب دیتے ہیں یا نہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ جی محمد بلال. محمد بلال. جی بلال بھائی کس چیز کا انتخاب ہوگا؟ گنبد خضرا کا انتخاب ہو چکا ہے. اور بتائیے. حجر اسود. حجر اسود. چلیں جی حجر اسود کے پیچھے دکھائیں کیا سوال آیا ہمارے مدنی منع کے لیے. مشکل سوال آ گیا لگ رہا ہے مجھے، لیکن اگر آپ کو یاد ہے تو آسان ہوگا. اسلامی 12 مہینوں کے نام بتائیں. اسلامی مہینوں کے نام بتا دیں. جی محرم، صفر، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان. رجب، شعبان، رمضان. جی ذی الحج. باقی ہیں ابھی تو. جی آ رہا ہے کچھ ذہن میں تو پھر نکالیں، ذہن سے نکالیں. شوال. شوال. جی اور کتنے ہو گئے؟ یاد ہے کسی کو؟ 10 ہو گئے. 2 باقی ہیں. اب میں بھی اب پتہ نہیں کون سے 2 باقی ہیں. آپ نے ترتیب تو آگے پیچھے کر دی ہے. جمادی الاول، جمادی الاول، جمادی الثانی. اچھا اور جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، رجب، شعبان، شعبان، رمضان، رمضان، ذی الحج. ذی الحج. ہو گئے 12 ہو گئے. جی ہو گئے 12 ہو گئے. کچھ مطلب کون سا رہ گیا؟ جی ذی قعدۃ الحرام، ربیع الاول. یہ باقی تھے نا. چلے میں آپ کو 12 نام بتا دیتا ہوں. اب جتنے بھی آپ نے بتائے ہیں آپ نے آگے پیچھے کر کے بتائے. محرم الحرام پہلا مہینہ. محرم الحرام پہلا مہینہ. میرے ساتھ مل کے کہیے گا. جو مدنی چینل کی اسکرین پہ ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ مل کے شامل ہو جائیں. پہلا مہینہ محرم الحرام. صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الآخر، جمادی الاولی، جمادی الآخر، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذو القعدۃ الحرام، ذو الحجۃ الحرام. کون سا باقی ہے؟ کوئی سا بھی اب مہینہ باقی نہیں ہے. تو آپ کا جواب ہم
درست مان لیتے ہیں. اب دیکھیں تحفہ کیا ملے گا آپ کو. یہ یاد کریں, جیسے سب کو جنوری فروری فٹافٹ یاد ہوتے ہیں تو اسلامی مہینوں کے نام بھی یاد ہونے چاہیے. اب تحفہ آیا ہے آپ کے لیے کیا ہے؟ امامہ شریف. جی لے کر آئیے ہمارے مدنی منع کے لیے امامہ شریف. امامہ شریف بانیے گا, جہاں بھی جائیں, شادی میں جائیں, غمی میں جائیں, کہیں پر بھی جانا ہو تو مدنی منوں کے سر پہ امامہ, سر پہ امامہ انشاءاللہ. اب کس سے سوال کیا جائے؟ جی نئی چادر ہے, چلیں جی آپ آ جائیں, آپ تیار ہو کر بھی آئیں. دیکھیں ان کی چادر کتنی اچھی لگ رہی ہے, نئی چادر پہن کر آئیں گے. جی غوث پاک کا مزار شریف ہے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے مزار شریف کا گنبد. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کا گنبد. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے سوال کیا ہے. شعر آ گیا ہے, دوسرا مصرع بتائیے. میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں, بنا کوئی ایسا سبب یا الہی. میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں, بنا کوئی ایسا سبب یا الہی. میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں, بنا کوئی ایسا سبب یا الہی. بنا کوئی ایسا سبب یا الہی. جواب درست ہے. جی نکالیے پرچی. تحفہ دیکھیں آپ کے لیے کیا آیا ہے. ہم بھی مدینے جائیں گے, آج نہیں تو کل صحیح, آقا ہمیں بلائیں گے, آج نہیں تو کل صحیح. تحفہ ہے آپ کے لیے مدنی بیگ. یہ مدنی بیگ لے کر آئیے, اس میں آپ اپنا سامان وغیرہ رکھیے گا, تشریف رکھیں. اب آپ آ جائیں. اب آخری سوال ہے, اب دیکھتے ہیں ہمارے مدنی منع اس کا جواب دے پاتے ہیں یا نہیں. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کا مزار شریف کا گنبد باقی ہے. اب اس کے پیچھے دیکھتے ہیں کیا سوال ہے. نام کیا آپ کا؟ محمد سفیان. سفیان اتاری. اتاری ہیں تو نسبت کا اظہار کیا کریں. کیا نام ہے؟ محمد سفیان اتاری. سفیان اتاری. جی دیکھتے ہیں سفیان بھائی کیا سوال آیا آپ کے لیے. درست تلفظ بتائیے. شجرہ, شجرہ شریف ہوتا ہے ہمارا. شجرہ یا شجرہ؟ شاہجارہ. جی شاہجارہ. دوبارہ. شاہجارہ. شاہجارہ. شجرہ تو نہیں ہے, غور کر لیں. شاہجارہ. دوبارہ ایک مرتبہ پھر غور کر لیں. شاہجارہ. درست تلفظ ہے شجرہ. کیا ہے؟ یعنی شین پر زبر ہے, جیم پر بھی زبر ہے اور را پر بھی زبر ہے. ٹھیک ہے, شجرہ. کچھ لوگ کہتے ہیں شجرہ, شجرہ شریف, شجرہ شریف. تو یہ تلفظ صحیح نہیں ہے. درست تلفظ کیا ہے؟ مل کے دہرائیے. شجرہ, 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 شجرہ شریف. تو جواب آپ کا درست ہے. ایک ہی پرچی ہے, نکال لیجئے اس کو. اب دیکھتے ہیں اس پرچی میں آپ کے لیے کیا مدنی تحفہ. تحفہ بھی ایک ہی ہوگا, وہی باقی ہوگا. جی آپ کے لیے آیا ہے کفل مدینہ کا عینک. ماشاء اللہ عز و جل. تو یہ آپ کو کفل مدینہ کا عینک دیا جا رہا ہے. اب یہ سیگمنٹ تو ہمارا کمپلیٹ ہوا جس کا نام ہے معلوماتی معلومات. اب ہم سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ کے گھر کے مدنی منوں اور مدنی منیوں کی ویڈیوز آپ نے ہمیں بھیجی تھیں. ہم نے اس میں سے چند کا انتخاب کیا ہے. اب کن کا انتخاب ہوا ہے آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ فعلی برکت اللہ, اللہ کا نام لے کر ان کی برکت کے ساتھ کھانا شروع کیجیے. آمین. اللہ 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 اللہ. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. میرا تو سب کچھ پڑے پورے بانیاں اور رسول اللہ آقا کی آمد مرحبا, مکی کی آمد مرحبا, مدنی کی آمد مرحبا. یا نبی سلام علیک
سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کے گھر کے مدنی منوں میں اور مدنی منوں میں ہے صلاحیت کہ وہ اچھے انداز سے تلاوت نعت یا کوئی مدنی پھول بیان کر سکتے ہیں تو بنائیے ان کی ویڈیو، یا آپ کے پاس بنی ہوئی ہو تو ہمیں سینڈ کر دیجیے انشاءاللہ. تو جس طرح آپ نے ابھی ملاحظہ کی آپ کے مدنی منع کی، آپ کے گھر کے مدنی منوں اور مدنی منوں کی بھی ویڈیوز ہم سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ ہم مدنی چینل پہ نظر آ رہا ہے، اور جو آپ کے مدنی منع مدنی پھول بیان کر رہے ہیں اور دیگر مدنی منع کیونکہ جنس کی طرف مائل ہوتی ہے. اب یہ کہ بڑوں کا سلسلہ ہو تو شاید مدنی منع اتنی دلچسپی سے نہ دیکھیں جتنا کہ اپنے مدنی منع یعنی کہ چھوٹے چھوٹے کم عمر کے مدنی منع مدنی منیاں ہوتے ہیں ان کا سلسلہ دلچسپی سے دیکھتے ہیں. تو مدنی منع تلاوت کریں تو مدنی منع توجہ کے ساتھ سنیں. اس طرح مدنی منع یہاں پر نعت شریف پڑھیں تو گھر پہ جو بیٹھے مدنی منع ہیں تو وہ بھی اچھی طریقے سے نعت شریف پڑھیں. یہاں پہ نعرہ لگایا جائے، آپ بھی نعرے کا جواب دیجیے. اب یہاں پہ ہمارے ساتھ کچھ چھوٹے مدنی منع ہیں تو ان سے کچھ بات چیت کریں گے، ان کے مدنی پھول شامل کریں گے. ہمارے ساتھ عبید رضا اتاری ہیں. عبید رضا آپ ہی ہیں؟ جی آ جائیے. جی عبید رضا کیا سنائیں گے آپ؟ میں بیان سنائیں گے. جی سنائیے بیان. میں آپ کو ماہ شعبان پر ایک فرمان سناؤں گا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. ماہ شعبان معظم کی حرمتوں پر قربان. اس کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے میرا مہینہ فرمایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی شعبان کس کا مہینہ ہے؟ ہمارے آقا کا مہینہ ہے. شعبان کس کا مہینہ ہے؟ ہمارے آقا کا مہینہ ہے. تو اس میں بھی روزے رکھیں، گناہوں سے بچیں. کچھ بچے فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، کارٹون دیکھتے ہیں، تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے. یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ آپ کو ایک سیب دیا جا رہا ہے سیدھے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے. جی جب بھی کوئی چیز دیں یا لیں تو کس ہاتھ سے؟ سیدھے ہاتھ سے. اچھا یہ ایک چھوٹی سی پیاری سی مدنی منی ہے، کھڑی ہو جائیے آپ. کیا نام ہے آپ کا؟ بشرا. آپ کی بہن بھی آئی ہوئی ہے؟ بہن کون ہے آپ کی بہن؟ دونوں. کیا بولتی ہیں آپ ان کو؟ آپ کا نام کیا ہے؟ انشرا. انشرا بولتی ہیں. کیا بولتی ہیں؟ آپی. انشرا آپی. اچھا بہت سے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بڑے بھائی کا نام لیتے ہیں اور وہ آپی نہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک مدنی منی ہے، ان کی آپی تھیں تو پتہ کیا کہتی ہیں؟ اتاری آپی. کیا کہتی تھیں؟ تو یہ آپ کی اتاری آپی ہیں. کون ہے؟ اتاری آپی. تو یہ کہنا چاہیے جو بڑے ہوں ان کا نام نہیں لینا چاہیے. باجی بولنا چاہیے، بہن بولنا چاہیے. یا اور یہ آپ کو کیا بولتی ہیں؟ آپ کیا بولتی ہیں؟ مبشرہ باجی کہا کریں. مبشرہ باجی. چلیں جی مبشرہ کیا سنا رہی ہیں آپ؟ ثنا. ثنا سنائیے. ثنا. ثنا. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. جی مبشرہ نے بہت اچھے انداز سے ہمیں ثنا سنائی کہ یہ آپ کو 2 سیب دیے جا رہے ہیں. کون سے ہاتھ سے لے رہے ہیں آپ؟ یہ سیدھا ہاتھ ہے. آپ سے تو یہ پوچھنا چاہیے سیدھا ہاتھ کون سا ہے. جی یہ کون سا ہاتھ ہے؟ سیدھا ہاتھ. جی ماشاء اللہ عز و جل. اچھا جی ہمارے ساتھ ایک اور مدنی منع ہیں ارمان. آپ ہیں؟ کیسے ہیں ارمان؟ کیا کیا ارمان ہیں آپ کے؟ چلیں اچھے ارمان ہوں گے. ادھر رک کیجیے. سنائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ شکر کی بوریاں خرید کر اللہ عز و جل کی راہ میں دیا کرتے تھے. ان سے کہا گیا اس کی قیمت ہی کیوں نہیں صدقہ کر دیتے. فرمایا شکر مجھے اچھی لگتی ہے، یہ چاہتا ہوں کہ راہ خدا میں پیاری چیز خرچ کروں، میں سب دولت راہ حق میں لٹا دوں. ایسا مجھے جذبہ آتا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. جی کیا دیا کرتے تھے؟ شکر. شکر کہتے کسے؟ یہ بتائیں شکر کسے کہتے ہیں؟ جی کسے کہتے ہیں؟ چینی کو کہتے ہیں. تو شکر کسے کہتے ہیں؟ چینی کو کہتے ہیں. شکر کسے کہتے ہیں؟ اچھا یہ چلیں جی آپ نے بہت اچھے مدنی پھول دیے. آپ کو یہ ایک سیب دیا جا رہا ہے. لیکن بعض بچے نا چینی کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. میٹھی میٹھی ٹافیاں کھاتے ہیں، چاکلیٹ کھاتے ہیں. تو پھر وہ جو ہے وہ چینی کھاتے ہیں، بس چھپ چھپ کے کھاتے ہیں.
ہے نا, چھپ چھپ کے کھاتے ہیں. کون کون کھاتا ہے چھپ چھپ کے؟ اوے کیا کہتے ہیں, ماشاء اللہ. تو بھائی چھپ چھپ کے ہمیں کوئی چیز نہیں کھانی چاہیے. اتنے شوقین ہوتے ہیں, اتنے شوقین ہوتے ہیں. بعض جو چینی والا پراٹھا بھی کھاتے ہیں, ہے نا, چینی والا پراٹھا کھاتے ہیں. آپ بھی کھاتے ہیں چینی والا پراٹھا؟ اچھا, زیادہ چینی مت کھایا کریں, زیادہ میٹھی چیز نہیں کھایا کریں, پھر دانت جو ہے کیا ہو جاتے ہیں, خراب ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں بعض بچوں کے دانت جو ہے کالے کالے سے ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے, پہلے وہ چینی کھاتے ہیں, پھر چینی جو ان کے دانتوں کو کھاتی ہے. تو بعض بچے جو ہے چھپ چھپ کے چیزیں کھاتے ہیں کہ ابو لے کر آ گئے بادام وغیرہ یا پستے کو ایسی چیز لے کر آئے ہوئے ہیں, فریج میں رکھ دی یا کہ الماری میں جو ہے چھپا کے رکھا ہوتا ہے, تو پھر وہ جاتے ہیں چپ چاپ سے فریج کا دروازہ کھولتے ہیں, وہ چیز کھا لیتے ہیں. یا مٹھائی رکھی ہے اس کو کھا لیتے ہیں. پھر امی پوچھتی ہیں یہ بھائی مٹھائی کس نے کھائی ہے؟ ایک تو غلط کام کیا, آپ نے چھپ چھپ کے کھا لیا. پھر کیا بولتے ہیں, میں نے کوئی کھائی ہے. کیا ہوتا ہے, باہر بھاگ جاتے ہیں. باہر بھاگ جاتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے, بھاگ جاتے ہیں, بتاتے نہیں ہیں, چپکے سے کھا لیتے ہیں اور پھر وہ کھاتے ہیں. یہ تو غلط کام کیا. پھر امی پوچھتی ہیں کس نے کھائی, تو کہتے ہیں میں نے کوئی کھائی ہے. پھر بعض کے بیگ میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں چیزیں, بعض گھروں سے بعض چیزیں جو ہے نا وہ اسکول میں لے جاتے ہیں. ابو کی کوئی چیز ہوتی ہے, پین ہوتا ہے یا گھر کی کوئی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, اس کو بیگ میں چھپا لیتے ہیں, چیزیں چھپا دیتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ بس اوقات اتنے دانت خراب ہو جاتے ہیں, اتنے دانت خراب ہو جاتے ہیں, تو وہ دانت ہی غائب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب یہ کون سے دانت ہوتے ہیں, شروع کے جو ہوتے ہیں وہ کون سے دانت ہوتے ہیں, دودھ کے دانت جو ہوتے ہیں. اب جو دوسرے دانت نکلیں گے نا, اس کو تو آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے, بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے, کیونکہ اب اس کے بعد جو ہے تیسرے دانت نہیں آئیں گے. پہلے دانت آ گئے, وہ کون سے دانت, دودھ کے. دوسرے کون سے آئیں گے, روٹی کے, سالن کے, چاول کے دانت ہوں گے وہ. ٹھیک ہے. دودھ کے اس لیے کہتے ہیں بھائی اس سے دودھ پیا جاتا ہے, چھوٹے بچے دودھ پیتے ہیں, وہ ٹوٹ جاتے ہیں. پھر جو ہے دوسرے والے دانت آتے ہیں, بریانی کے دانت ہوتے ہیں, زنگر برگر کے دانت ہوتے ہیں, بروسٹ کے دانت ہوتے ہیں. تو یہ جب دانت آ گئے, اب یہ دانت جو ٹوٹ گئے نا, اب کوئی تیسرے دانت نہیں آئیں گے. تو یہ والے جو دانت ہیں ان کی بہت زیادہ حفاظت کرنی ہے. تو اس میں آپ نے کچھ ایسی میٹھی چیزیں نہیں کھانی ہے. بعض بچے جو چھالیاں کھاتے ہیں تو یہ بھی نہیں کھانا چاہیے, ورنہ دانت آپ کے خراب ہو جائیں گے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, اب ہمارے سلسلے کا وقت اختتام ہوا. اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل مدنی منوں کو بنا دکھلائیے, دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے, دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے.